آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ روشن رہیں گھر کے چراغ۔ کھانا لگ گیا ہے، آئیے، شرمین نے اندر اطلاع دی اور تبھی توقیر احمد سے اس کی نظر مل گئی تھی۔ وہ گھبرا سی گئی، پتہ نہیں توقیر احمد کی نظروں میں کیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی تنبیہ ہو، جیسے وہ اسے کچھ بتانا یا جتانا چاہتا ہو۔ کیا یہ اسے علم نہ تھا؟ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ اس نے دیکھا بلکہ محسوس بھی کیا تھا کہ اماں نے نہ چچی جان سے صحیح طرح بات کی تھی اور نہ ہی توقیر کو بلایا تھا۔ نرگس بھی خود ہی جا کر ان سے ملی تھی۔ پتہ نہیں اماں کو کس بات کا غرور ہے، شرمین سوچ کر رہ گئی۔ رات کو جب وہ تمام کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو داؤد بیڈ پر دراز کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، آئیے بیگم صاحبہ، آپ ہی کا انتظار تھا۔ وہ کتاب بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ بیٹھا۔ فرمائیے۔ شرمین ٹھنک گئی تھی۔ قریب آئیں گی تو فرماؤں گا، وہ خوشی سے بولا۔ میں چینج کر لوں؟ وہ بولی، میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا ہی نہیں، مجھے تو دیکھنے دو۔ داؤد کے اس نئے انداز پر وہ پریشان سی ہو رہی تھی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ کسی معمول کی طرح اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم بہت اچھی ہو شرمین۔ جی، وہ کچھ نہ سمجھی۔ تم اپنے گھر والوں سے کتنی مختلف ہو۔ صابرہ پھپھو اور تنکین سے ذرا بھی میل نہیں کھاتی۔ وہ بھی تو یہی کہتا تھا۔ اور ایک خیال اس کے ذہن کی روزن سے داخل ہوا جسے اس نے جھٹک کر بھگایا اور بولی، بس یہی بتانا تھا؟ اور بھی بہت کچھ کہنا ہے، بتانا ہے۔ داؤد نے اس کے چہرے پر گالوں کو جھولتی لٹ کو اپنی انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا، آئندہ میں لمبی چھٹی پر آؤں گا، پھر ہم یورپ کے ٹور پر چلیں گے۔ تم بھی کہو گی کہ ہم نے ہنی مون نہیں منایا۔ میں تو نہیں کہوں گی۔ یار، یہ ناردرن ایریا کئی بار کا دیکھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا ہم یورپ چلیں، کیا خیال ہے؟ جو آپ کی مرضی، مگر میں نے تو ناردرن ایریاز بھی نہیں دیکھا ہوا، وہ نہایت معصومیت سے بولی۔ ریلی؟ وہ حیران تھا۔ شرمین نے سر ہلا دیا۔ چلو پھر چند روز کے لیے چلے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مومانی جان اکیلی ہوں گی، شرمین نے کہا۔ پھر؟ داؤد بولا، اگر رکشی آ کر رہ جائے تو پھر چلیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سفیان آنے دے گا؟ بھئی ان کی بھی ہماری طرح نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ شوخی سے بولا۔ چلیں پھر کبھی صحیح، وہ بے پرواہی سے بولی۔ شرمین، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں مرد کے دل میں عورت کی قدر بڑھا دیتی ہیں، اور تم ہمیشہ ایسی ہی رہنا، میں دل و جان سے تمہاری قدر کروں گا۔ داؤد نے اس کے گال کو چھو کر محبت سے کہا، میں ایسی ہی ہوں، آپ اسی طرح رہیے گا۔ اس نے کہا، یار پکا وعدہ، ہم اسی طرح رہیں گے، داؤد نے کہا اور کہنے لگا، چائے ملے گی؟ ضرور۔ کافی لاؤں؟ شرمین نے پوچھا۔ چلو کافی ہی صحیح، کہ آج تم سے باتیں کرنے کا موڈ ہے اور نیند کو بھگانا چاہتا ہوں۔ اچھا، شرمین ہنس کر بولی اور پھر کافی بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی شادی کو 2.5 ماہ ہو گئے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کی طبیعت بھی کچھ بوجھل بوجھل سی تھی، اور اپنی اس کیفیت کا اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ان گزرے 2.5 ماہ میں داؤد نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ میکے جانے والا راستہ بھی بھول گئی تھی۔ داؤد نے اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جاب کی اجازت دے دی تھی، اور یوں بھی یہاں سے اس کا سکول صرف 10 منٹ کی واک پر تھا۔ مگر جب تک داؤد تھا اس نے مزید چھٹی لے لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر پہ ہو تو شرمین اس کے ارد گرد ہی رہے، قریب ہو، اور شرمین بھی زیادہ سے زیادہ اس کو قربت بخشتی کہ پتہ نہیں وہ ڈیوٹی پر جائے گا تو کتنے ماہ بعد آئے گا۔ اور داؤد نے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد میکے رہنے نہیں جائے گی، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ یوں بھی اس کا خود دل نہیں چاہتا تھا جانے کو۔ اماں نے جو برچھی اس کے دل میں اتار دی تھی وہ ابھی تک نہ نکلی تھی۔ آج داؤد جا رہا تھا۔ داؤد جاتے ہوئے کمرے میں اس سے ملنے آیا تھا، اور وہ کھڑکی میں کھڑی
بے آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ شرم بہت پیار سے اسے داؤد اسی طرح بلاتا تھا۔ جی، ایک دم ہی اس نے آنسو پونچھ دیے۔ رو رہی ہو؟ داؤد نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ نہیں تو، وہ ہونٹ کچلتے ہوئے بولی۔ تم مت رو، یہ آنسو کہیں میرے رستے میں سمندر نہ بن جائیں۔ داؤد نے پیار سے اس کے گالوں پر بہنے والے آنسو اپنی انگلی کی پوروں میں جذب کیے۔ مجھے خوشی خوشی رخصت کرو، میں روز تمہیں فون کروں گا اور جہاں ہوں گا تم میرے ساتھ ہوگی، چاہے خیالوں میں ہی صحیح۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے، محبت زیادہ ہو گئی ہے نا؟ معلوم نہیں، وہ سر ہلا کر بولی۔ ہے تو کچھ ایسا ہی معاملہ۔ وہ شریر ہو گیا۔ چلو یار، دیر ہو رہی ہے۔ چلو یار، دیر ہو رہی ہے، بلال دروازے پر آ کر بولا، مگر وہ اندر نہ آیا تھا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ داؤد نے اسے گلے لگایا تو وہ بے تحاشا رو دی اور پھر اس کے چپ کراتے کراتے داؤد کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ شرمین کیا ہوا؟ وہ گھبرا گیا۔ امی ابو جلدی آئیں۔ داؤد کی تیز آواز پر سب ہی دوڑے آئے تھے۔ اسے بیڈ پر لٹایا۔ مومانی پریشان ہو رہی تھی۔ ماموں ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ داؤد پریشان تھا، اسے شپ پر رپورٹ کرنی تھی اور وہ شرمین کو ایسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر ذکیہ ان کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اتفاق تھا کہ گھر میں موجود تھیں، وہ فوراً آ گئیں۔ شرمین کا چیک اپ کرنے کے بعد وہ بولیں، مسز کمال، پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کی بہو کمزور ہے اور فرسٹ بیبی میں ایسا ہو جاتا ہے، پھر میاں کے جانے کا دکھ، تو ان سب باتوں کو نہیں سہار سکی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، یہ ہوش میں آ جائیں گی تو یہ دوائیاں دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر ذکیہ کا قلم تیزی سے نسخہ لکھنے میں مصروف تھا اور مومانی جان کی تو مارے خوشی کے آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ پھر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلیں۔ داؤد اور کمال احمد پریشان تھے۔ خیریت تو ہے امی؟ بھائی، میں دادی بننے والی ہوں۔ ریلی حمیدہ؟ یعنی میں دادا؟ کمال احمد کی خوشی کا اندازہ اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ حیران رہ گئیں۔ اتنے خوش تو وہ کبھی اپنی اولاد کی خبر سن کر بھی نہ ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھیں، وہ داؤد کو لپٹائے کہہ رہے تھے، بھائی اب تم جاؤ، وہ خیریت سے ہے۔ اور داؤد کو عجیب سی شرم نے گھیر لیا۔ وہ شرمین کی طرف آنے کے بجائے باہر نکلتا چلا گیا۔ شرمین اب اسکول جانے لگی تھی۔ وہ واپس آئی تو مومانی دوپہر کا کھانا پکا چکی ہوتیں۔ اس کے آتے ہی گرم گرم پھلکے پکاتیں کہ دوپہر کو وہی دو گھر میں ہوتی تھیں۔ کمال احمد آفس سے شام کو آتے اور بلال بھی یونیورسٹی سے سپہر کے بعد ہی آتا تھا۔ شرمین مومانی کو منع بھی کرتی کہ وہ آ کر پکا لے گی، مگر وہ مانتی ہی نہ تھیں۔ لو، تمہارے آنے تک میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں؟ میرا وقت بھی اچھا کٹ جاتا ہے اور یوں بھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شام کو بھی مومانی اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتیں، صفائی ستھرائی تو رجو کر دیتی تھی، جبکہ کھانا گھر کی خواتین کی ذمہ داری تھی کہ کمال احمد کو پسند نہ تھا نوکر ہانڈی پکائیں۔ نصیر بھائی 6 ماہ کی چھٹی گزار کر جا رہے تھے اور جانے سے پہلے ان کے دوست یاسر کی مہرین سے منگنی بھی ہو گئی تھی۔ اماں کا نصیب اچھا تھا کہ داماد اچھے ملے تھے۔ یاسر نے کہا تھا کہ وہ 3 ماہ بعد آئیں گے تو شادی کریں گے۔ گھر میں مہرین کی شادی کی تیاریاں تھیں۔ نصیر بھائی کے جاتے ہی تمکین آپا پھر میکے آ گئی تھیں۔ ایک تو وہ پھر امید سے تھیں، معقول بہانہ تھا، پھر مہرین کی شادی کی تیاریاں۔ چچی جان نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا کہ اب دوسری بہو ان کے پاس تھی۔ پھر ایک روز اماں اسے بھی لینے آ گئیں۔ تمکین آپا بھی ساتھ تھیں۔ چلو شرمین، تیار ہو جاؤ، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ کہاں؟ شرمین چائے کے برتن اٹھاتے ہوئے رک گئی۔ بھائی، میں تمہیں لینے آئی ہوں، اماں نے فخر سے کہا۔ کیوں؟ وہ مسکرائی۔ کیا میکے والے لینے نہیں آ سکتے؟ تمکین نے پوچھا۔ ابھی پچھلے ہفتے تو میں 2 روز رہ کر آئی تھی۔ کیوں بھائی؟ اب مومانی جان بھی بولی تھیں۔ ظاہر ہے داؤد تو ہے نہیں، اب یہ یہاں کیا کرے گی؟ اماں نے جواب دیا۔ جن عورتوں کے مرد روزگار کے لیے باہر گئے ہوں، کیا ان کی بیویاں میکے جا بیٹھتی ہیں؟ مومانی نے کہا۔ تمکین بھی تو میرے پاس رہ رہی ہے،
پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، اماں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ مومانی کچھ کہتی، شرمین بولی، اماں یہ میرا گھر ہے اور داؤد بے شک گھر میں ہوں یا نہ ہوں، میں انہیں گھر میں موجود پاتی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ شرمین نے ایک دم فیصلہ سنا دیا۔ اے لو، یہ نرالی منطق ہے تمہاری، ایسی حالت سے ہو، سارا دن کام کرتی ہو، ساس کی جوتیاں سیدھی کرو یہیں۔ شرمین کو پتہ تھا اماں شروع ہوئیں تو ان کو چپ کرانا مشکل ہوگا۔ وہ ان کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، یہی میری جنت ہے اور مجھے یہاں سے نہ لے جائیں۔ بیٹا مہرین کی شادی کی تیاری کرنی ہے، اماں نے پینترا بدلا۔ آپا ہیں نا، پھر اب تو رکشی بھابھی بھی ہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ پھر بھی تمہاری بات اور ہے۔ اچھا میں آ جاؤں گی، شرمین نے جان چھڑائی۔ کب؟ اماں نے پوچھا۔ 2-4 روز تک آ جاؤں گی، شرمین نے کہا۔ آ جانا پھر۔ جاتے جاتے بھی اماں نے تاکید کی تھی، مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے تو نری منافقت ہی لگتی تھی وہاں، جو اماں اور تمکین آپا نے پھیلائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں دل میں بغض رکھ کر لوگوں سے کیسے ہونٹ پھیلا کر ایک دوسرے سے مل لیتے تھے۔ دن وقت کے تھال میں سکے بن کر گرتے رہے، اور پھر مہرین کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ ساتھ ہی امرین کی بھی شادی تھی، جو ان کے خالہ زاد شرجیل سے ہو رہی تھی۔ شرجیل بینک میں سیکنڈ آفیسر تھا، اور امرین اسے اتنی پسند آئی تھی کہ اس نے ضد کر لی تھی فوری شادی ہو۔ نفیسہ خالہ مان گئی تھی، حالانکہ امرین کا ابھی تو 4th ایئر تھا اور وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ طے یہ ہوا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ کالج جاتی رہے گی۔ یاسر کو صرف 15 روز کی چھٹی ملی تھی، اور وہ عین مہندی والے دن ہی آیا تھا۔ نصیر بھائی نہ آ سکے تھے۔ تمکین آپا ساری تقریب میں اداس پھرتی رہی تھی۔ شرمین کا تو خیال تھا کہ آپا بن رہی ہیں، اگر نصیر بھائی سے انہیں محبت ہوتی تو لازمی ان کے والدین سے بھی محبت کرتی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو شرمین اماں کے روکنے کے باوجود اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تب اماں بولی، اب تم یہیں رہو۔ اماں مومانی اکیلی ہوتی ہیں، شرمین نے کہا۔ تم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا، اماں نے تنک کر کہا۔ شاید اٹھا ہی لیا ہو، وہ مسکرائی اور بلال کو فون کرنے کے لیے بڑھی کہ رکشی نے کہا، ہم بھی امی کی طرف جا رہے ہیں، شرمین ہمارے ساتھ چلو۔ ہاں نند کو نکالو، تم کب چاہتی ہو میری بیٹیاں یہاں رہیں، اماں کو تو موقع چاہیے تھا۔ شرمین اگر وہ بلال کو فون رکشی کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شرمین کر لو بلال کو فون، رکشی کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب شرمین نے کہا، اماں کبھی تو کسی کا لحاظ کر لیا کریں۔ کیا لحاظ کروں؟ وہ گرجیں۔ میں خود جا رہی تھی، اگر بھابھی نے کہہ دیا تو کوئی جرم ہو گیا تھا کیا؟ اگر ایسا ہی رہا تو آپ بیٹا گنوا بیٹھیں گی۔ وہ میرا بیٹا ہے، تمہاری ساس اور بیوی کے کہنے میں آنے والا نہیں، اماں فخر سے بولیں۔ آنکھیں سب رکھتے ہیں، شرمین نے کہا، اور گھر فون کرنے لگی۔ فون کر کے وہ رکشی کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے پر دستک دی تو رکشی کی آواز آئی، آ جائیں۔ میں ہوں جناب، شرمین نے شوخی سے کہا۔ مجھے پتا تھا تم ہوگی، وہ مسکرا دی۔ شرمین اس کے قریب بیٹھی۔ وہ رکشی تم، شرمین نے کہنا چاہا۔ ارے چھوڑے بھابھی، پھپھو کی تو عادت ہے، اگر ان ذرا سی باتوں کو دل پر لے لیں تو ٹی بی ہو جائے گی، رکشی نے ہنس کر کہا۔ اماں کی عادت ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بخشتیں، شرمین وضاحتیں کر رہی تھی۔ ابھی تو پتہ چلے گا جب پھپھو کا چھوٹی پھپھو سے مارکا ہوگا، رکشی ہنس کر بولی۔ کیا مطلب؟ شرمین نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی اب یہ بہنیں سمدن بنی ہیں، تم دیکھنا، رکشی نے بتایا۔ مجھے پتہ ہے برابر کی چوٹ ہے، مگر جیت اماں کی ہوگی، شرمین وثوق سے بولی۔ کبھی کبھی ہمیشہ جیتنے والے بھی ہار جاتے ہیں، رکشی نے کہا۔ یہ بھی ہے، شرمین نے کہا۔ اچھا تم لوگ آؤ گے رات کو؟ پھر صحیح، ابھی پھپھو کا موڈ آف ہے، 1-2 دن تک آؤں گی۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، شرمین نے اسے گلے لگایا اور باہر آ گئی۔ اسے گھر آئے ابھی گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ داؤد آ گیا، اور اسے اچانک سامنے پا کر اسے جو خوشی ہوئی وہ بیان نہ کر پا رہی تھی، اور مومانی اسے گلے لگائے کہہ رہی تھی، تم نے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی، میں اچانک آ کر سرپرائز دینا چاہتا تھا، وہ شوخی سے شرمین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر وہ بلال سے ملا اور پوچھا،
ابو کہاں ہیں؟ آفس سے نہیں آئے، ممانی نے بتایا۔ اوہو، مجھے اپنی بیوی سے تو ملنے دو۔ داؤد اس کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے پہلی بار محبت کا احساس پا کر دھڑکا تھا، اور شرم سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ تبھی داؤد کمرے میں آیا اور اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں چھپے۔ داؤد گھر کیا آیا کہ خوب چہل پہل ہو گئی تھی، اور رشتہ دار اس سے ملنے آ رہے تھے۔ رکشی بھی ملنے آئی تھی، اور پھر شرمین کے روکنے کے باوجود بھی چلی گئی تھی۔ مت روکا کرو اسے بیٹا، اپنے گھر کی عادت پڑنے دو، ممانی نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر دن گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ اتفاق تھا کہ صرف 13 روز بعد ہی داؤد کو واپس بلا لیا گیا۔ جی چاہ رہا ہے یہ نوکری چھوڑ دوں، وہ چڑ سا گیا۔ کیوں؟ شرمین نے اس کے کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو نا، ابھی تو تمہیں مکمل دیکھ بھی نہیں پاتا کہ بلاوا آ جاتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ملکوں ملکوں گھومتے ہیں، تم ساتھ ہو تو گھومنے کا مزہ بھی آئے۔ آخر پہلے بھی تو جاتے تھے، شرمین نے کہا۔ پہلے اور بات تھی، اب تم بن دل نہیں لگتا۔ داؤد کے لہجے میں، آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ دل لگائے نا، یوں تو گزارا نہیں ہوگا۔ تم پتہ نہیں کیسے رہ لیتی ہو، داؤد پوچھ رہا تھا، اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اب کیا کہتی کہ تم بن میرا دل بھی نہیں لگتا۔ ہر جا مجھے تم نظر آتے ہو، اور جب چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں تو تم غائب ہو جاتے ہو۔ تمہارے جذبوں اور محبتوں کی بارش میں میں بھیگ بھیگ جاتی ہوں، اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ مجھے تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ تم دور ہو۔ وہ اس کے کپڑے رکھتی رہی اور داؤد اسے دیکھتا رہا۔ مہرین کی شادی کے بعد 15 دن تو سسرال رہی تھی۔ یاسر کے جاتے ہی دوسرے روز اماں اسے رہنے کے لیے لے آئی تھیں، اور اب مہینہ بھر سے یہیں تھی۔ اب اس کی سانس لینے آئی تھی۔ بھئی عشرت بہن، اب مہرین یہیں رہے گی، اماں نے کہا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگیں۔ یاسر تو دبئی چلا گیا ہے، اور پھر مرد نہ ہو تو عورت اداس ہو جاتی ہے۔ یاسر آ جائے گا تو چلی جائے گی سسرال، اماں نے جواب دیا۔ دیکھیے صابرہ بہن، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، دنیا کیا کہے گی کہ پہلا بیٹا بیایا اور بہو چلی گئی۔ عشرت جہاں نہایت نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بھئی آپ کا بیٹا خود مجھے کہہ کے گیا ہے مہرین کا خیال رکھوں۔ اب دیکھیں نا، آپ کے گھر رہے گی تو میں کیسے خیال رکھ پاؤں گی؟ اماں کہہ رہی تھیں، اب جب تک یاسر نہیں آئے گا یہ یہیں رہے گی۔ بہن خدا کا خوف کریں، ابھی صرف 1.5 مہینہ شادی کو ہوا ہے، اور آپ مہرین کو یہاں بٹھا رہی ہیں۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ بھئی اچھا ہے یا برا، میری بیٹی یہیں رہے گی۔ اماں نے تو آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ آخر اماں نے مہرین کو جانے نہ دیا، اور عشرت جہاں افسوس سے ہاتھ ملتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ میری بچی میرے پاس نہ رہے، بھلا اتنا بڑا خاندان، ان کی تو خدمتیں ہی کر کر کے مر جائے گی۔ ایک تو وہ ہے بھی بڑی بہو، دادو بیگم کے چونچلے ہی نہیں ختم ہوتے، ہر وقت کھاتی ہی رہتی ہیں، کبھی یخنی، کبھی دودھ، کبھی حلوہ۔ مہرین سب کی فرمائشیں ہی پوری کرتی رہے۔ ایک نہ دو، پوری 6 نندیں، 4 دیور، ساس سسر۔ نندیں کالج یونیورسٹی چلی جائیں، کام تو اسے ہی کرنا پڑے گا۔ پھول جیسی بچی کو میں کیوں بھیجوں؟ چلو اپنا میاں ساتھ ہو تو ذرا سانس دب کر رہتی ہے، اور وہ تو ہوا باہر۔ اماں اپنا فلسفہ بگار رہی تھیں، اور تمکین ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس طرح امرین بھی کالج سے روز آ جاتی، اور شام کو شرجیل بینک سے واپسی پر آتے ہوئے اسے واپس لے جاتا۔ اکثر رات کا کھانا وہ لوگ کھا کر جاتے تھے۔ شرمین اپنی ماں کی کمکلی پر کڑتی رہتی، آخر کہتی تو کیا؟ البتہ اس نے بہنوں کو سمجھانا چاہا، مگر مہرین کی تو ایک ہی رٹ تھی، باجی آپ کو علم نہیں، وہاں بہت کام ہے، کام کی عادت ڈالو گی تو کرو گی، اور ضروری تو نہیں کہ سب کام تمہارے ذمے ہو۔ 3-4 تو ان کے گھر میں نوکر ہیں، آخر نندیں بھی تو تمہارے کام کرتی ہوں گی، شرمین نے کہا۔ اماں کہتی ہیں میں نے کام کرنا شروع کیا تو پھر سب بیٹھ کر کھائیں گے، آہستہ آہستہ سب کچھ میرے سر پر تھوپ دیں گی کہ جی بڑی بہو ہوں۔ مہرین منہ بنا کر بولی، ایسی بات نہیں ہے، تم ان سب کے دل میں گھر کرو، شرمین نے کہا۔ اسے سمجھانا فضول ہے، امرین بھی وہیں آ گئی تھی۔ تو تم کون سی عقل مند ہو؟
شرمین اس پر الٹ پڑی۔ کیوں؟ میں نے کیا بے عقلی کی؟ امرین ہنسی۔ تم کالج سے گھر بھی جا سکتی ہو، حالانکہ تمہارا گھر 2 اسٹاپ پہلے پڑتا ہے، تم یہاں آ جاتی ہو۔ شرمین نے کہا، میں مہرین کو کمپنی دینے آتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ تبھی اماں بھی عصر کی نماز پڑھ کر آ گئی تھی۔ تب شرمین بولی، اماں آپ انہیں بھیجیں ان کے سسرال۔ کوئی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اماں کے جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا ہو۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں، مگر اماں انہوں نے تمام عمر اسی گھر میں رہنا ہے، ابھی سے وہاں جائیں گی تو جگہ بنائیں گی۔ بس بس رہنے دے، مجھے نہ پڑھا، تیری کمائی نہیں کھا رہی۔ اللہ رکھے، تمکین کا میاں بھی بھیجتا ہے اور یاسر بھی ہر ماہ ڈرافٹ بھیج رہا ہے۔ جب سہولت سے سب مل رہا ہے تو ساس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا جمع کر رہی ہے، کل کو کام آئے گا اس کے۔ اماں کہہ رہی تھیں، بھئی اماں رکشی کہاں ہو؟ سفیان آوازیں دیتا ہوا آ گیا۔ السلام علیکم، شرمین نے سوال کیا، تم کب آئیں؟ میں بلال کے ساتھ آئی تھی، مومانی کو چچی جان کے ہاں جانا تھا تو بلال مجھے یہاں چھوڑ گیا، شام کو لے جائے گا، شرمین نے بتایا۔ تو رہ جاؤ، سفیان صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ بس ملنا ہوتا ہے، مل لیا۔ داؤد کب آ رہا ہے؟ شاید اگلے ماہ۔ شرمین کے چہرے پر شفق پھوٹی۔ پھر میری ملاقات تو نہ ہو سکے گی، سفیان بولا۔ کیوں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اماں ایک دم بولی، میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے اسلام آباد۔ سفیان نے بتایا۔ کب؟ اماں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ آج ہی آرڈر ملے ہیں اور فوراً جوائن کرنا ہے، سفیان نے بتایا۔ رکشی تم میرا ضروری سامان پیک کر دو، اور ہاں اپنا سامان بھی تیار کر لو۔ وہ رک کر بولا، یہ تمہارے ساتھ جائے گی؟ نہیں، یہ اپنے گھر جائے گی، یعنی ماموں جان کے ہاں رہے گی۔ کیا مطلب؟ اماں کا ماتھا ٹھنکا۔ بھئی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، یہ یہاں کیا کرے گی؟ کیا ہم نہیں ہیں؟ تمکین گرائی۔ تو یہ تو ہمارے گھر کی ریت ہے، میرے گھر میں نہ ہوں تو یہ تو ہمارے گھر کی ریت ہے، میاں گھر میں نہ ہوں تو سسرال میں رہنا جرم ہوتا ہے، تو میری بیوی یہ جرم کیسے کرے گی؟ سفیان ہنس کر بولا، تم جاؤ رکشی یہیں رہے گی۔ اماں نے فیصلہ سنا دیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم 3 جگہ خرچہ کیسے کرو گے؟ تمکین نے کہا۔ 3 جگہ کیسے؟ بھئی تمہارا اپنا خرچ، پھر رکشی کو بھی رقم بھیجو گے، پھر ہمیں بھی۔ اماں نے ایک دم جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ رکشی کو بھی بھیجوں گا اور اپنا خرچ بھی ہے۔ اب میری اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں یہاں بھی پیسے بھیجوں، ابا کی کمائی میں پورا کریں، اور یوں بھی 2-4 ماہ تک میں سیٹ ہو جاؤں گا تو رکشی کو وہیں بلا لوں گا، سفیان نے کہا، اور پھر اٹھتے ہوئے بولا، میں ذرا آرام کر لوں، شام کو کام سے جانا ہے۔ یہ سب رکشی کی چال ہے۔ سفیان کے جانے کے بعد اماں بولی، اماں فضول میں فرد جرم نہ عائد کیا کریں۔ سفیان نے ابھی تو آ کر بتایا ہے، ان کی تو آپس میں بات ہی نہیں ہوئی۔ شرمین کو تب چڑھ گئی تھی، تم نہیں جانتی، گھنی ماں کی گھنی بیٹی ہے۔ اماں کسی طرح بھی رکشی کو معاف کرنے پر تیار نہ تھیں۔ اب یہ تو آپ کے بیٹے کا فیصلہ ہے، شرمین نے کندھے اچکائے۔ اسی وقت بلال اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو آتے ہی اس نے مومانی کو سفیان کے تبادلے کا بتایا اور رکشی کے یہاں آنے کا بھی، تو وہ حیران ہوئی کہ مومانی رکشی کے آنے کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ رکشی کو وہیں رہنا چاہیے، میں سفیان کو سمجھاؤں گی۔ کمال ہے، ہماری اماں تو بیٹیوں کو خود لے کر آتی ہیں۔ شرمین نے ہنس کر کہا، بیٹا تمہاری اماں کی بات اور ہے، وہ سمجھ سے کام نہیں لیتی، نہ کسی کی سنتی ہیں، انہیں کیا پتا خاندان والے کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، سامنے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، کسی تقریب میں جاؤ صابرہ آپا کا ذکر سن لو، پھر تمہیں کیا کہوں، لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تمکین و مہرین اس لیے میکے رہتی ہیں کہ ان کے دیدے محلے میں لڑے ہوئے ہیں۔ نہیں مومانی، شرمین کو لگا جیسے اس کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹی ہو۔ یہی بات بارہا سنی ہے، رضیہ آپا بھی وضاحتیں کرتی رہیں، میری بہو ایسی نہیں، مگر لوگوں کی زبان کون پکڑے، تمہاری اماں کو کوئی کیا کہے، کسی میں عزت افزائی کی ہمت نہیں۔ مومانی کیا کہہ رہی تھیں، اس سے نہ سنا جا سکا۔ اسے دکھ تو یہ تھا کہ اس کی اتنی شریف اور پارسہ بہنوں پر الزام دھرا جاتا تھا، اور صرف اماں کی بے وقوفی سے۔ اس سے تو بہتر تھا اماں بیٹیاں ہی نہ بیاتیں۔
تاکہ خاندان میں ایسی باتیں تو نہ ہوتی۔ رکشی باوجود اماں کی مخالفت کے میکے آ گئی تھی کہ سفیان کی یہی خواہش تھی اور اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ گھر سے کوئی بھی لینے آئے تو میں نہیں جانا، اگر ابا لینے آئے تو چلی جانا۔ یہ بات سفیان نے شرمین کے سامنے کی تھی اور شرمین کو یقین تھا ابا بہو کو لینے نہیں آئیں گے۔ سفیان ہر دوسرے روز فون کرتا تھا، پھر مہینے بعد اس نے رکشی کے لیے 2000 روپے بھی بھیجے تھے۔ تب بھی ممانی نے اسے منع کیا تھا، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے کہ ایک شام شرمین نے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا اور تیسرے روز جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تو اماں زبردستی اسے چھلا کرانے گھر لے آئی تھیں۔ ممانی نے بھی منع نہ کیا تھا کہ یہ رسم تھی، پہلا بچہ میکے میں ہوتا ہے، جبکہ شرمین اس رسم کو توڑنا چاہتی تھی۔ پھر جب ممانی ہی راضی تھیں تو وہ کیا کرتی؟ داؤد ان دنوں فرانس گیا ہوا تھا۔ ممانی روز آتی، ماموں بھی چکر لگا لیتے اور بلال تو صبح شام چھوٹو کو دیکھنے آتا تھا۔ ماموں نے اس کا نام یونس رکھا تھا مگر بلال اسے چھوٹو ہی کہتا۔ امبرین کے پیپر ہو گئے تھے اور وہ اب بھی میکے میں ہی رہ رہی تھی۔ بقول اس کے شرجیل صبح آفس چلے جاتے ہیں، میں سارا دن اکیلی کیا کروں؟ خالہ کی جوتیاں تو سیدھی نہیں کر سکتی، نہ مجھ سے کام ہوتا ہے، اس لیے اس کی روٹین تھی۔ شرجیل اسے چھوڑ جاتا اور شام کو لے جاتا، البتہ وہ اتوار کا دن سسرال میں گزارتی تھی۔ ادھر یاسر کا مطالبہ تھا کہ مہرین گھر جائے، اس نے خرچہ بھیجنا بھی بند کر دیا تھا اور اماں کا خیال تھا کہ عشرت جہاں نے اپنے بیٹے کے ساتھ نصیر کو بھی بہکا دیا ہے، کیونکہ 2 ماہ سے نصیر بھائی بھی تمکین آرا کا خرچ نہ بھیج رہے تھے، اب تو وہ فون بھی نہ کرتے تھے۔ عشرت جہاں آئی تھیں شرمین کے بیٹے کو دیکھنے تو اماں کے سامنے کہنے لگیں، تم اب یہیں رہو گی، میں 2-4 روز تک چلی جاؤں گی۔ تمہارے میاں کب آ رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ تو شاید آئندہ ماہ آئیں، شرمین نے بتایا۔ پھر فائدہ وہاں رہنے کا جب میاں ہی نہیں؟ عشرت جہاں کے لہجے میں کاٹ تھی۔ گھر تو میرا ہے، شرمین بولی۔ یہ بات صابرہ بیگم کی بیٹی کہہ رہی تھی۔ عشرت جہاں نے بھویں اچکائیں۔ اے بہن، تم یہاں تانے دینے آئی ہو؟ اماں تڑپ کر بولیں۔ میں تو آپ ہی کی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ بھی سن لیں کہ اب مہرین ہمیشہ یہیں رہے گی، چاہے یاسر آ بھی جائے، کیونکہ وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ آنٹی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شرمین حیران تھی۔ ہاں بھائی، تمہاری ماں کو بیٹیوں کے گھر بسانے نہیں آتے۔ چلو، تمکین رشتہ داروں میں بیائی ہوئی ہے، خاندان کا ڈر خوف ہوتا ہے، ہم تو غیر ہیں، ہم رشتہ توڑتے ہوئے کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، اور پھر لڑکوں کے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے؟ یاسر آئے گا تو اس کی دوسری شادی کر دوں گی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہرین کی اجازت کے بغیر، اماں نے کہنا چاہا۔ جب اس سے رشتہ ہی نہیں ہوگا تو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ جلد آپ لوگوں کو کاغذ مل جائے گا۔ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اپنی ماں سے پوچھو، جنہیں بیٹیوں کے گھر بسانے کا ڈھنگ نہیں آتا، انہوں نے تلخی سے کہا اور کمرے سے نکل گئیں۔ اماں ہکا بکا بیٹھی تھیں۔ شرمین کو ماں پر بہت ترس آیا، وہ اٹھی اور اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، سن لیا آپ نے؟ میں اسی لمحے سے آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ یہ تو رضیہ چچی تھیں جو لحاظ کرتی رہیں، یہ غیر لوگ کیا لحاظ کریں گے؟ سنا تھا آپ نے کتنے غرور سے کہہ رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے، آپ مہرین کو واپس بھیج دیں۔ اب تو کبھی نہیں بھیجوں گی، دے دیں طلاق۔